آج امرین جی ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑی ہیں. وہ اپنے کچھ ایکسپیرینسز شیئر کریں گی ہمارے ساتھ. اور ایک ریکویسٹ ویورز کی طرف سے آئی ہے کہ مسلم فیملی کے ہوتے ہوئے ان کی ہندو لڑکے سے شادی کیسے ہوئی. تو یہ ساری بات چیت ہم کریں گے امرین جی سے. سو لیٹس گیٹ ہر ان. نمستے امرین جی، ویلکم ٹو دا شو. نمستے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو ہماری کافی بات چیت ہوئی تھی لاسٹ ٹائم آپ سے. اور جیسے میں نے انٹرو میں بتایا آپ کے کچھ اور بھی کچھ ایک ایکسپیرینسز ہیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں. تو آپ پلیز شیئر کریے. جی، میرا ایکسپیرینس یہ تھے کہ میری ممی کو لے کر تھے، کیونکہ جو میری ممی تھی نا ان کے اوپر بھی اسلام نے بہت برا امپیکٹ ڈالا تھا، لیکن میری ممی کو اس چیز کا احساس نہیں تھا. لیکن جب ہم نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو جانا، تو ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو بھی میری ممی کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے اسلام ہی ہے. اور پھر ہم اپنی جو خود کو کی کنڈیشن اپنی ممی جیسا نہیں کرنا چاہتے تھے. اور ہوں، اس وجہ سے ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، کیونکہ اسلام کو جو ہم نے پڑھا ہے تو اس میں ایک عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. اور اسلام کو چھوڑا اور ہمیں میرے بھارت میں ہم پیدا ہوئے تھے اور ہمیں اپنی بھارتی سنسکرتی پہ بہت گرو ہے. اور اس لیے ہم نے جب یہ جانا کہ جو ہماری بھارتی سنسکرتی ہے وہ ہمارے سناتن دھرم سے جڑی ہوئی ہے، تو ہم نے سناتن دھرم کو ایکسپٹ کیا. کیونکہ ہمیں تو ویری نائس. جی، بولیے بولیے. تو کیونکہ ہم نے وید نہیں پڑھے، ہم نے کچھ نہیں پڑھا، لیکن ہم نے فرق تو دیکھا نا. اور ہمیں تو شروع سے ہی ہندو جو تھے وہ پسند تھے، اور میری ممی بھی ہندوؤں کی بہت تعریف کرتی تھی. جیسے مسلمانوں میں جو ہے وہ بالکل بھی کوئی عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے، رشتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے. ایک انسان جو ہے جس کو لوگ مسیحا اپنا مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، وہ ایک اپنی پوتی کی، اپنی بیٹی کی ایج کی بیٹی سے بھی شادی کر لیتا ہے، اپنی ماں کی ایج کی عورت سے بھی شادی کر لیتا ہے، اور پھر اس کو کروڑوں لوگ فالو کر کے اسی کے راستے پہ چلتے ہیں. اور اسلام میں ایک پریوار نہیں ہو سکتا. سناتن دھرم میں انسان چار بیٹے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں چار بیٹے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسلام میں رشتے ہی نہیں ہیں. جوائنٹ فیملی اسلام میں ہو ہی نہیں سکتی. اور جب بیٹے ہیں چار وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو ماں باپ کہاں جائیں گے. اسلام میں مولانا لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو بیٹوں کو الگ کر دیں ورنہ بے پردگی ہوتی ہے. اور اسلام میں یہ بھی میں نے بہت ساری ویڈیو میں مولانا لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ جو بہو ہے اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ ساس سسر کی سیوا کرے، اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی فرض نہیں ہے. اور نماز کو لے کر یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھا تو اگر ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی تو اتنے سال جہنم میں جلیں گے، اتنے سال یہ سزا ملے گی. تو مسلمانوں میں وہ کچھ اچھا کرنے کی سوچتے ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ اپنے ساس سسر کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے پائیں گے، لیکن ان کو نماز پڑھنی ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو، جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. کہ میرے ہم جنہیں جانتے ہیں ان کو نماز تو وہ 5 وقت کی پڑھیں گی، روزے تو وہ رکھیں گی پورے کی ان کی یہ نہ چھوٹے، کیونکہ ان کو جنت چاہیے. لیکن ان کے گھر میں ان کو اپنی ساس کو 2 روٹی دینے کا وقت نہیں ہے، وہ اپنا کھانا الگ پکا رہی ہے، وہ الگ پکا رہی ہے. 4 بھائی ہیں تو سب الگ الگ رہتے ہیں. اس طرح سے جو ایک خوبصورتی ہوتی ہے نا پریوار کی، ایک جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتی اسلام میں. اسلام گھر توڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی اسلام کی. اب جی بڑھاپے میں ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ان کو سیوا کی تو ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہی چیز میری ممی بھی تعریف کرتی تھی کہ جیسے میری ممی بوٹیک کا کام کرتی تھی تو میری ممی جانتی تھی. تو ان کے یہاں ایک بہو تھی ان کی، وہ ٹیچنگ کرتی تھی سرکار گورنمنٹ اسکول میں. وہ صبح میں اٹھتی تھی جلدی، وہ ناشتہ وغیرہ بنا کر سب کچھ کام کر کے رکھ کے جاتی تھی، اور پھر اسکول جاتی تھی. ان کی ساس بھی ان کی ہیلپ کرتی تھی، پھر اسکول جاتی تھی.
वहाँ से आती थी, मतलब सब कुछ करती थी, अपनी सास-ससुर की सेवा भी करती थी, इतनी पढ़ी-लिखी होकर, इतनी अपनी सास-ससुर की इज़्ज़त करती थी, उनकी घर के भी सारे काम करती थी। ये चीज़ हमने मुसलमानों में देखी कि कोई पढ़ाई-लिखाई को कोई वैल्यू नहीं, बस उनको कोई बाहर भी कोई जॉब नहीं करती है, बस उनका ये काम है कि घर में भी वो मेड लगाए हुए हैं कि साफ-सफाई वगैरह सब कुछ करके जाती है, उसके बाद भी वो 2 वक़्त का खाना अपनी सास को नहीं दे पाती थी कि उनको नमाज़ पढ़नी है, उनको आज इधर जाना है या उधर जाना है, बस मायके में जाना रहना ये वो। तो हमें ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उसके बाद जो तो इस्लाम को जी। तो आपकी मदर की जो आप बात कर रहे थे, तो उनकी शादी कितने एज पे हुई थी? जो मेरी मम्मी थी उनकी शादी तो 13 साल की एज पर हो गई। 13 साल की एज पर शादी होने के बाद मेरे जो पापा थे उनकी एक्चुअली मेरी मम्मी की ज़िंदगी को बिल्कुल ही तबाह कर दिया था इस्लाम ने। फिर भी वो उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। मेरी मम्मी को देखकर ना हमें डर लगता था। क्योंकि हम ऐसी हालत, मतलब मेरी भी हालत ऐसे ये लोग करना चाहते थे मेरी फैमिली। 13 साल की एज पे और शादी हो गई जी, और उनके कितने बच्चे थे? 8। 8-9 से नीचे तो खैर बात ही नहीं होती मुस्लिम फैमिलीज़ में। जी। हुँ, तो 13 साल की एज पे मेरी मम्मी की शादी हो गई। शादी होने के बाद जो मेरे पापा थे वो बिल्कुल भी, मतलब एक पति-पत्नी का रिश्ता तो होता ही नहीं है कि आदमी चाहे शादी भी कर सकता है, जब चाहे तलाक दे सकता है, तो वो बिल्कुल भी मेरी मम्मी की मतलब ना की केयर नहीं करते थे। वो ना एक अच्छे पिता बन पाए, ना एक अच्छे पति बन पाए। वो बस अपना खाना, अपना पीना और अपना ख़्याल रखना। ठीक है, और फिर मेरे दादा जो थे उन्होंने मेरी मम्मी, मतलब थोड़े एक 1-2 साल हुए थे, मेरी मम्मी से बोला कि हम नहीं रख पाएँगे, क्योंकि पापा पैसे वगैरह देते नहीं थे। फिर मेरे जो नाना थे वो मेरी मम्मी को घर ले आए। मेरे पापा भी, मम्मी और दोनों आ गए, तो हम लोग ननिहाल में सब लोग मम्मी लोग रहते थे। हमने तो अपने पापा को देखा नहीं, लेकिन हाँ, जैसे बड़े हुए तो मम्मी से पूछते थे तो मम्मी बताती थी। तो घर में मेरी मम्मी हम लोग वहाँ रहने लगे। फिर थोड़े टाइम बाद मेरी मम्मी 17-18 साल की होंगी तो फिर मेरे नाना का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद अब मेरे पापा काम तो करते नहीं थे और मेरी मम्मी को अपने बच्चे पालने थे, तो मेरी मम्मी बाहर भी जाके जॉब नहीं कर सकती थी। तो फिर मेरी मम्मी एक, मतलब मेरी मम्मी को जानती, उनको जानती थी, वो हिंदू ही थी वो भी। उन्होंने मेरी मम्मी की हेल्प की, उन्होंने कहा कि आप आपको बुटीक का काम आता है तो आप हम आपको घर पे काम ला के देंगे, जो भी मेरे जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, आप घर पे काम कीजिए और हम काम भी ला के देंगे और पैसे भी उनको ले जाके कपड़े भी दे देंगे और पैसे भी आपको घर पे ला के देंगे। तो इस तरह मेरी मम्मी ने काम स्टार्ट किया। वो मेरी मम्मी को काम ला के देती थी। फिर और लोगों को धीरे-धीरे पता चला तो लोग खुद से भी उन्होंने घर आना चालू कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे पापा का जो बिहेवियर था वो बहुत गंदा था। मतलब वो छोटी, मतलब अगर मेरी मम्मी टाइम पे काम नहीं कंप्लीट हो पाता था, खाना वगैरह उनको चाहिए होता था, तो मेरी मम्मी को मारते भी थे। और हुँ। अगर वो तो और वो तो अगर उनकी पसंद का खाना नहीं बना एक बार, तो उन्होंने खाने में थूक भी दिया कि हम नहीं खाएँगे तो कोई नहीं खाएगा। ऐसा मेरी मम्मी ने बताया था। ये सब बातें मम्मी ने हुँ। हमें मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद बताई थी। और मतलब एक बार हम कुरान पढ़ रहे थे, वो मम्मी का कुरान था, उनकी शादी के टाइम पर का था। तो कुरान पढ़ रहे थे तो उसपे खून के छींटे थे। तो हमने मम्मी से पूछा ये क्या है? तो मम्मी ने बताया कि जब मेरे पापा मतलब खाना-वाना कुछ माँग रहे थे, तो अब मम्मी पारा पढ़ रही थी उसमें से, तो मम्मी ने सोचा थोड़ा ये जो बचा है वो कंप्लीट कर ले फिर दे दे, तो उन्होंने कोई चीज़ खींच के मेरी मम्मी को मारी थी जिसकी वज़ह से उनका सर फट गया। तो वो खून के धब्बे कुरान पे थे, मेरी मम्मी के। तो इस तरह से थे। तो मुझे पता नहीं था कुछ भी। तो फिर ये बात सब बातें हमें पता चली। फिर हमने मम्मी से पूछा चलो पापा ऐसे थे, तो फिर हमारी जो बुआ लोग हैं, चाचा लोग हैं, फिर वो क्यों नहीं आते, ऐसा हमने पूछा तो मम्मी ने बताया कि क्योंकि पापा तो कुछ करते नहीं थे। अब मेरी मम्मी जैसे-तैसे काम करके हमारी परवरिश करती थी और जो हमारे बुआ लोग थी उनको, मतलब उनके यहाँ कोई काम होता था तो उनको महँगे-महँगे गिफ्ट चाहिए होते थे और मेरी मम्मी इतना महँगे-महँगे गिफ्ट नहीं दे सकती थी। तो वो उनकी बेइज़्ज़ती करती थी, उनसे वो रोना-धोना मचाती थी। तो मम्मी मेरी फिर धीरे-धीरे दूर होने लगी। और जो हमारी बड़ी मम्मी थी, वो मेरे पापा ने क्या किया, मेरी मम्मी के सारे ज़ेवर निकाल के चुपके से मेरे बड़े पापा को दे दिया। मेरे बड़े पापा वो ज़ेवर बेच के सऊदी चले गए। सऊदी जाके उन्होंने थोड़े पैसे क्या कमा लिए, तो उनकी जो वाइफ़ थी, मेरी बड़ी मम्मी थी, वो मेरी मम्मी को मतलब ज़लील करने लगी और मेरी मम्मी से बोलने लगी, अपनी बेटियों को भेज दिया करो मेरे घर, मतलब काम करेंगी, खाना-वाना दे दिया करेंगे बचा हुआ, इस तरह से बोलने लगी। तो मेरी मम्मी दूर हो गई है मेरे ददियाल से, ऐसे मेरी मम्मी ने
بتایا، یہ سب باتیں بتائیں. پھر یہ چیزیں تو ہم نے یہ ممی کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ پتی پتنی کا تو کوئی رشتہ ہوتا نہیں اسلام میں، اور ایک عورت صرف بچے پیدا کرنے کی مشین ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ اللہ مطلب کھلانے والا ہے پلانے والا، اور بھوک مری کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو، یہ چیز لکھ دی. اب ایک عورت مطلب ایک عورت کو بچہ پیدا کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کی صحت پہ کتنا اثر ہوتا ہے، سب کھلانا پلانا تو سب کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب اتنے ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں تو پھر ایک عورت صحیح سے پرورش بھی نہیں کر پاتی اپنے بچوں کی. اور میری اس کا اثر میرے پہ بھی پڑا، کیونکہ جو پیار جو ٹائم اپنی ممی سے چاہتے تھے نا ہمیں نہیں مل پایا، کیونکہ میری ممی کے اتنے بچے تھے تو وہ میرے پہ دھیان نہیں دے پائی. پر میری تو ایک ہی ماں تھی نا، پاپا بھی نہیں تھے میرے، اور میری تو ایک ہی ماں تھی، تو ہم جو پیار جو وقت ہم امی سے چاہ رہے تھے بچپن میں وہ ہمیں تو بالکل بھی نہیں مل پایا. اس کے بعد ایک بھائی بہن کا بھی اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے، جو چیز ہم نے فیل کی، کیونکہ جو میرے بھائی تھے وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. جب ہم 8-9 سال کے تھے تو میری بہنوں کی شادی ہو گئی، تو پھر اب جو بھی ہے تو میرے اوپر گھر کا کام آ گیا، چھوٹے سے تھے پھر بھی گھر کا کام میرے اوپر آ گیا. پھر ہم جیسے پڑھائی بھی کرتے تھے، پھر ہم جیسے جیسے گھر کا کام کرتے تھے، پھر کیونکہ کام کرتے تھے تو پھر میرے سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی کام میں کچھ بھی، تو میرے بھائی بہت بدتمیزی سے بات کرتے تھے، جھڑک جھڑک کے بات کرتے تھے، اندھی ہو کیا، شراب پی ہو کیا، ہوش میں نہیں رہتی ہو بالکل، یہ وہ اس طرح سے بات کرتے تھے. اور کیونکہ ہم چھوٹے سے تھے تو ہمیں اکیلی بھی ہو گئے تھے بہنوں کی شادی کے بعد، اور ہم بہت ایموشنل تھے، تو ہمیں اپنے دل کی بات جو تھی ہم کبھی کبھی ڈائری پہ لکھ لیا کرتے تھے. تو ہم نے جیسے یہ باتیں اپنی ڈائری پہ لکھی ایک دن کہ مطلب ہم ممی جو ہیں وہ تھوڑا سا بیٹا بیٹی بھید بھاؤ کرتی ہیں، ہم جو پیار ممی سے چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل پایا، اور میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بدی حال میں بھی ہمیں کسی کا پیار نہیں ملا، جو ہم پیار اپنوں کا چاہتے تھے وہ پیار نہیں ملا، اور بھائی بھی ہمیں ایسے ڈانٹتے ہیں، یہ وہ ایسے کچھ ہم نے لکھا تھا کچھ بھی. تو جب میرے بھائی نے وہ چیز میرے مطلب لکھ کے وہ کاپی رکھی ہوئی تھی، پھر میرے بھائی نے وہ پڑھ لیا، کاپی میں دیکھ لیا، اور پھر انہوں نے جب وہ دیکھا تو انہوں نے بیلٹ اٹھائی اور میرے بیلٹ بہت بہت مارا بیلٹوں سے. اس ٹائم کہ اس ٹائم اس ٹائم آپ کتنے سال کے تھے؟ 11-12 سال کے. جی بولیے. پھر جیسے میرے سے چھوٹی چھوٹی غلطی ہو جائے تو پھر جیسے میرے جو بھائی ہیں نا ان کے دوست تھے تو ان کے گھر سے مطلب ہم نے ایک کٹورا لیا تھا شیشے کا، ہمارا کوکنگ کا پیپر تھا تو ہم نے بھی ویسے شیشے کا کٹورا لیا تھا، پاس میں ہی رہتے تھے کہ اس میں ہم مطلب سوپ وغیرہ رکھیں گے سجائیں گے تو اچھا لگے گا. پھر وہ ہم نے اپنی میز پر جو ہمیں میز ملی ہوئی تھی اسکول میں اس پہ لگا رکھا تھا، 2 لڑکیاں کھیلتی ہوئی آ رہی تھی، وہ لڑکیوں نے کیا کیا میری میز پہ دھکا دیا اور وہ کٹورا گر کے ٹوٹ گیا. اور پھر جب وہ کٹورا گر کے ٹوٹ گیا نا تو پھر ہم ڈر گئے تھے، لیکن پھر ہم چپ چاپ ہم نے کیا کیا، چھوٹے تو تھے اتنے بڑے تو نہیں تھے نا، 7th-8th کلاس میں تھے، تو ہم نے کیا کیا ہم جا کے ان کی ممی کو کٹورا دے آئے. پھر ان کی ممی نے دادی تھی تو پھر وہ ان کی ممی نے جو ہے کچھ بھی نہیں ہم کو بولا، وہ میری ممی سے بھی شکایت کر سکتی تھی میری. پھر انہوں نے وہ بہت نمازی بنتی تھی، بہت اچھی بنتی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا پتا نہیں میرے بھائی سے کیا کہا، کس لینگویج میں کہا، کس ٹون میں کہا، ہمیں نہیں پتا. پھر ہم بیٹھے برتن دھو رہے تھے اور میرے بھائی آئے، صبح کا ٹائم تھا، 9-10 بجے سے وہ ان کے گھر سے آئے، صبح صبح ان کے اپنے دوست سے ملنے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں ہمارے یہاں پانی بھرتے تھے، پائپ تھا چمڑے کا، اور وہ اٹھایا اور میرے کس کس کے مارنے لگے پائپ سے. اور وہ مطلب بہت گندی ٹون میں بات کرتے تھے، چلا چلا کے کوئی غلطی ہو جائے تو بہت مطلب لاؤڈ لاؤڈ بات کرتے تھے، تو ہم گھبرا جاتے تھے کیونکہ ایک تو ہم ڈرتے تھے ان سے، چھوٹے تھے وہ مارتے تھے، اور پھر وہ ایسے بات کرتے تھے تو خود ڈر لگتا تھا ان سے. تو میرے سے اور مطلب ہم غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اگر آپ کسی کو ڈرا ڈرا کے بات کریں گے تو وہ تو اور ڈرے گا، تو وہ اس سے تو غلطیاں ہوں گی نا، تو اور میرے سے غلطیاں ہو جاتی تھی، تو پھر وہ اور مارتے تھے، ایسے کرتے تھے.
तो भाई-बहन का तो हमने मतलब हिंदुओं में ऐसा हमने नहीं देखा कि बेटी को मारे, बेटी पे हाथ उठाए, मतलब क्योंकि उसको तो हमने देखा, मेरी भी सहेलियाँ थी, उनको तो उनके पापा हो, भाई हो, बहुत प्यार करते थे। मतलब हिंदू में होता है एक रक्षाबंधन मनाते हैं, उसमें एक बहन की रक्षा का वचन लेके उसको इज्जत देते हैं, पर ऐसा हमने इस्लाम में रिश्ता ही नहीं देखा। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मेरी एक सहेली थी, तो उससे एक बार 1 रुपए का सिक्का शायद नाली में गिर गया था, तो उसके भाई ने भी उसको ऐसे मारा, बाल पकड़ पकड़ के ऐसे वो जमीन में उसको घसीट घसीट के मार रहे थे, उसकी कोई हद नहीं। तो मेरी सहेली के साथ भी हमने ये चीज देखी, और मेरे साथ भी ये चीज कि हमको इतना बुरी तरह से ये किया गया। फिर फिर जो भी मेरे भाई ने चीजें मेरे साथ की, और एक बार मेरा पेपर था, तो मेरी बहन थी, वो मेरे से बड़ी थी, और हमारे 9th में थे, मेरा सोशियोलॉजी का पेपर था, हम खाना खा के बर्तन हमने वहां पे झूठा रख दिया और हम भूल गए धोना। तो मेरी बहन ने कहा यहाँ आओ, तो हमने सोचा कोई काम है इसलिए बुला रही है, तो फिर हमने कहा क्या हुआ, तो वो मेरे से चिल्ला के बात करने लगी, तुमने ये बर्तन नहीं धोया, ऐसे रख दिया। तो हमने क्या, मेरे सर में दर्द हो रही थी, एक्चुअली हम रात में जागे हुए थे, मेरा पेपर था, तो हमने अपने कान पे हाथ रख लिया। तो हमने जब अपने कान पे हाथ रख लिया, तो मेरे भाई इत्तेफाक था, वो आए थे दुकान से, तो कहने लगे नाटक करती है, ऐसे बोले, और बोल के मेरे को मारने लगे, तब भी बिला वजह कोई इतनी सी बात पे, कि मतलब मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो वही हमने हाथ रखा था। मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि हम नाटक कर रहे। फिर जो मेरी मम्मी भी कुछ भी नहीं बोल, मुझे मतलब हमें इस बात से तकलीफ होती थी कि मेरी मम्मी कुछ भी नहीं बोलती कि क्यों ऐसे मार रहे हो या कुछ भी क्या। हम जब भी मम्मी से बोलते थे कि अम्मी आप कुछ क्यों नहीं बोलती है, तो भी अब मम्मी ये बोलती थी अरे वो गुस्से में होगा, उसको टेंशन होगी, कर दिया ये वो। फिर जैसे तैसे मतलब हम बड़े हुए, लेकिन ये जो चीजें उन्होंने मेरे साथ की, और ये सिर्फ यही चीजें नहीं की उन्होंने मेरे साथ, बहुत कुछ किया, बहुत, हर बात पे झड़कना, हर बात पे मारना, बहुत ज्यादा ये इतना इतना किया, ये मेरी दिमागी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी धीरे धीरे बड़े होते होते। जो भी भेदभाव उन्होंने मेरे साथ किए, जो भी हमें बचपन से जो भी हमें चीजें मिली कि हमें मेरे पापा का भी प्यार नहीं मिला, या हमें मेरे भाइयों के साथ ऐसे मेरे को मिला, तो ये चीजों की वजह से, और जो भी बचपन से मेरे साथ मुसलमानों ने जो कुछ भी किया, उन सब चीजों की वजह से मेरे दिमागी स्थिति इतनी ऐसी हो गई थी कि हम मेंटल डिसऑर्डर तक हो गया मेरे मेरे पूरी पूरी रात रोते थे, मतलब कई कई मतलब कितना पूरे कई 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 साल मेरे ऐसे गुजरे कि हम पूरी पूरी रात रोए हैं। और फिर धीरे 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 हमें मेंटल डिसऑर्डर हो गया, हमारी ये दिमाग की कंडीशन थी कि हम 2 मिनट की बात भूल जाते थे। हम अगर फ्रिज में जा रहे हैं कोई खाना बनाना है, और अगर हम फ्रिज में जा रहे हैं कोई सामान लेने, हम भूल जाते थे। फिर और जो मेरे भाई थे उनका भी बिहेवियर इसी तरह का था कि उनको उनका जो चीजें थी ना वो टाइम पे चाहिए होती थी उनको, उनकी अगर टाइम पे नहीं होता था तो वो चिल्लाने लगते थे। अगर उनको ये भी नहीं होता था कि अकेले काम करती है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, और वो बीमार भी हो सकती है, अब हम हर चीज नहीं बोल सकते थे कि हम बीमार हैं। एक लड़की है, एक लड़की को बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो नहीं बोल सकती भाइयों से, तो ये चीज तो माँ को समझनी चाहिए ना। तो वो चिल्लाने लगते थे, अगर उनको बोलो कि क्या हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, कर तो रहे थे ये वो, तो अगर उनको अगर उफ भी करो ना, तो वो फेंक देते थे खाना, कि एक तो देर की ऊपर से जबान लड़ा रही है, वो ऐसे करते थे, तो मतलब मुंह से उफ भी निकालना गुनाह था। हेलो। जी, जी। तो इस तरह से, और ये सब होते होते बहुत मेरे दिमाग की ये चीजें, मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ये हो चुका था। लेकिन उनकी उन्होंने जो मेरे साथ किया ठीक है, लेकिन हमें तकलीफ इस बात की होती थी कि हम अपनी बहनों को बहुत चाहते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरी बहनों को भी कोई ये नहीं फर्क पड़ता था, वो बस उनका एक ही था, सबर करो।
شادی ہو جائے گی، اپنے گھر کی ہو جانا، پھر تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پر کیا ضروری ہے کہ شادی ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہی ہو جائے؟ تو آپ کی بہنوں کو بھی آپ کے بھائیوں سے مار پڑتی تھی، یا وہ بڑی تھیں اس لیے ایسا ان کے ساتھ ایکسپیرئنس نہیں ہوا؟ نہیں، وہ میری بہنیں بھائیوں سے ایکچولی بڑی تھی، اور میری جو بہنیں تھی تو اور ساری بہنیں تھی، 3 4 بہنیں تھی، تو سب مل کے کام کر لیتے تھے، تو اتنا دقت نہیں ہوتی تھی. پھر بہنوں کی شادی ہو گئی تو ممی تو بوٹیک کا کام کرتی تھی، تو گھر میں، اور ہم پڑھائی بھی کرتے تھے، تو گھر میں کام کی تھوڑی دقت ہونے لگی. تو ان کو جب ان کا کام ٹائم پہ نہیں ملتا تھا، یا ہم اتنا اچھا کام نہیں کر پاتے تھے کیونکہ ہم چھوٹے تھے، تو ان کو وہ چیزیں اچھی نہیں ملتی تھی، تو ان کو سب وہ چڑچڑاتے تھے، یہ کرتے تھے. پر وہ یہ احساس نہیں کر پاتے تھے کہ وہ چھوٹی ہے. جی. پھر تو اس طرح سے ہوا، تو پھر ہم نے جب اسلام کو پڑھا جانا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جو میری ممی کے ساتھ ہوا یا جو میرے ساتھ ہو رہا تھا، وہ سب اسلام کی وجہ سے ہو رہا تھا. پھر جو میرے بیچ والے بھائی تھے، تو وہ اسلام کو لے کے کٹر بہت تھے، کیونکہ وہ جس ماحول میں رہے، تو ان کو بھی یہ احساس نہیں کہ وہ اکیلے اتنا کام کرتی ہے، سب کچھ اتنی، ان کو یہ نماز نہیں پڑھتی، روزے نہیں رکھتی. اب میرا تو اسلام سے ہمارا بلیف تو ہٹ گیا تھا. جب ہم مسلم تھے تو ہم جتنا ہوتا تھا ہم کرتے تھے، لیکن جب میرا بلیف ہٹ گیا تھا تو ہم نے کرنا بند کر دیا تھا. تو پھر وہ بولتے تھے روزے نہیں رکھتی، پر ان کو یہ چلو ہم روزے نہیں رکھتے، میرا بلیف نہیں تھا، پر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اتنی گرمی ہے اور وہ اکیلے سارا کام کرتی ہے، اور ہم اس کو روزے رکھنے کے لیے بول رہے ہیں. کیونکہ روزے رکھنا سب کے لیے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. ایک انسان ہے، وہ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہر چیز مل رہی ہے، ایک انسان ہے جو دھوپ میں رکشا چلا رہا ہے. تو دونوں کے لیے روزے رکھنا برابر نہیں ہو سکتا. تو کسی کو زبردستی روزے کے لیے فورس کرنا، کیونکہ اسلام میں ایسا ہے نا کہ اگر ایک عورت 4 مردوں کو جہنم لے کے جائے گی، اب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جہنم جائیں گے، تو سب کو ٹارچر کرنے لگو. اس طرح کی جو ہوں. حدیثیں ہیں اسلام میں، تو مینٹل ٹارچر کرنا کہ روزے نہیں رکھتی ہے، وہ انہیں بہت غصہ آتا تھا کہ مطلب ان کو دکھتا نہیں، اتنی گرمی ہے اور اتنا انسان کام کرتا ہے، اس کے بعد روزے رکھنے کو فورس کرے. اگر ہم روزے رکھیں تو کیا ہم امی سے کام کروائیں؟ کیونکہ میری امی کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، ان کو بھی طرح طرح کی شریر میں بیماریاں لگ گئی تھی، وہ بھی اس لائق نہیں تھی کہ وہ گھر کا کام کر پائے. امی سوچتے تھے کہ ہم سے جتنا ادھک ہو سکے ہم کام کریں، میری امی کو کوئی کام نہ کرنا پڑے، یہ سوچ کے ہم نہیں مطلب وہ اتنا نماز روزہ کر پاتے تھے. یا ہم، اور پھر جب ہمارا بلیف ہٹ گیا تو ہم کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. یہ جو ماحول ہمیں ملا، اس وجہ سے بھی ہم اسلام کا جو بھی ہم نے جانا، اس وجہ سے ہم نے اسلام میں نہیں رہنا چاہا. اور ہمیں جو سناتن دھرم میں اور اسلام دھرم میں فرق نظر آیا، اس لیے بھی ہم نے سناتن دھرم کو چنا. کیونکہ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی اندھ وشواس نہیں ہے، اسلام بہت اچھا ہے، اور ہم لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. پر آپ کس ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ ایک خدا؟ آپ مسجد میں جاتے ہو تو بھی آپ جہاں جھکتے ہو وہاں بھی تو کچھ ہوتا ہے نا، وہاں پہ بھی تو دیوار ہوتی ہے، یا وہاں پہ بھی تو جس سامنے جماعت میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی تو سامنے کوئی نہ کوئی انسان ہوتا ہے. آپ انسان کے آگے جھک رہے ہیں، آپ دیواروں کے آگے جھک رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سب مسلمان ہو، لیکن آپ سب مسلمان ہو کر بھی آپ میں اتنے فرقے ہیں، اتنی مسجدیں ہیں. ایک مسلمان دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جاتا ہے، لیکن ہر ہندو، اتنے مندر ہیں، ہر ہندو ہر مندر میں جاتا ہے. کوئی ہندو یہ نہیں کہتا کہ اس مندر میں فلاں انسان نہیں آئے گا. میرے ساتھ کبھی کسی ہندو نے بھید بھاؤ نہیں کیا، لیکن میرے ساتھ مسلمانوں نے بھید بھاؤ کیا ہے. کہ شیعہ ہے تو ہم سنی ہے تو میرے ساتھ بھید بھاؤ ہوا ہے، لیکن میں نے کبھی اپنی لائف میں ہندو مسلم جھگڑا نہیں دیکھا. ہم نے بابری مسجد والا جھگڑا سنا ہے، لیکن کبھی وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. چھوٹے تھے بہت یا نہیں تھے شاید تو، لیکن شیعہ سنی جھگڑے میرے طرف ہوتے ہی رہتے تھے آئے دن محرم میں. ہوں. اور یہ بولتے کہ مطلب اتنے ایک مندر ہیں ہندوؤں کے، لیکن ہر مندر میں ہر ہندو جاتا ہے. مسلمانوں کی مسجدوں میں یہ شیعہ کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے، فلاں کی مسجد. آپ کا ایک خدا ہے، ایک خدا کی کتاب ہے، لیکن آپ کی مسجد، آپ کے اندر اتنی نفسا نفسی ہے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا خون کا پیاسا ہے، کوئی کسی کو سکون سے نہیں جینے دے رہا ہے. ہوں. صرف اور صرف
आतंकवाद का धब्बा है, सिर्फ और सिर्फ बदनामी है इस्लाम में कि मुसलमान है तो सामने वाला घबराता है कि इस पे विश्वास कैसे करे, कि इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी जुबान पे विश्वास कैसे करे, क्योंकि अपनी कुरान में ऐसा ही है कि तुम झूठ भी बोल सकते हो, अलतकिया लगा सकते हो, मतलब जहाँ पे हिंदू हिंदू या दूसरे लोग कम है दूसरे धर्म के लोग, उनको उन पे हावी रहे वो कर रहो, और जहाँ पे तुम कम हो वहां पे उनके साथ मीठे बन के रहो, जब वक्त है पीठ पे छुरा घोप दो, तो कोई आप पे विश्वास भी नहीं कर सकता। अगर आप अच्छे हो, अगर आप एज मुसलमान की पहचान लेके जीते हो, तो हमें मुसलमान की पहचान लेके नहीं जीना था, हमें अपने माथे पे इस्लाम का धब्बा लेके नहीं जीना था, और क्योंकि बहुत गंदा धब्बा है ये, कहीं नहीं इज्जत मिलती आपको इस्लाम के साथ, आपको इज्जत आपके ही में ही मिलेगी इस्लाम में, वो भी आपको, उसमें भी इतने फिरके हैं और कहते हैं कि इस्लाम में जाति नहीं है, तो इस्लाम में जातियां भी बहुत है, और ये भी जाति विवाद भेदभाव करते हैं कि अगर कोई अंसारी है तो खान उससे शादी नहीं करेगा कि हम ऊंची जाति के, तो इनके में भी भेदभाव है। यही सब चीजें कि जो इस्लाम हमें बताया गया था कि इस्लाम में सब मुसलमान है, सब बराबर है, भेदभाव नहीं है, ये नहीं है, तो वो इस्लाम हमें कहीं नहीं दिखा, बल्कि इस्लाम का एक चीज हमने नोटिस की है कि इस्लाम का काम है तोड़ना, घर को तोड़ना, इंसानों को बांटना। हमने अपनी बहनों को बहुत समझाया, हमने अपनी बहन से बोला कि हमको भी उसी भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने बनाया है, दूसरों को भी बनाया है, मतलब जैसे मेरी मम्मी है, क्या वो अगर वो हमें कहेंगी कि हम आपस में लड़ें, क्योंकि अगर हम एक ही स्तर के बच्चे हैं तो वो हमें आपस में क्यों लड़वा रहा है कि ये काफिर है, इसको मारो, इसको इसके साथ ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि माँ बाप कभी अपने बच्चे को लड़वाते नहीं है। हेलो। जी, बोलिए, सुन रहे हैं। तो यही सब चीजें थी जिसकी वजह से हमने इस्लाम को छोड़ा। अच्छा। सो आपने सिर्फ जैसे आपने बताया सारी स्टडी तो आपने खुद की, लास्ट टाइम आपने बताया था, फिर फेसबुक पे भी कोई मौलाना मौलवी से जी आपका वो हुआ कम्युनिकेशन, तो आपने कोई चैनल्स भी देखे एक्स मुस्लिम के, या वहां तक नहीं हुई पहुंचे बात? जी, हमने जब हमने फेसबुक बनाई तो हमने बहुत सारे मौलानाओं की वीडियो देखी, जिसमें वो मतलब उल्टी सीधी बातें बहुत करते थे, स्पेशली औरतों को लेकर। जैसे हमने दो वीडियो देखी, एक एक आचार्य जी थे और उनकी थी आचार्य प्रशांत करके, और एक मौलाना की वीडियो देखी, उसमें मौलाना क्या बोल रहे थे कि औरतों में तुम दो पैसे बचाने के लिए अपनी औरतों को बाजार में बेचते हो, सामान लेने, ये गुनाह है, और तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, बेशर्मी करते हो, तुम्हारी औरतें सब्जी वालों से बात करती हैं और कपड़े वालों से बात करती हैं, इस तरह के वो उनके बोल थे। लेकिन वही आचार्य जी क्या बोल रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम औरत को बांध के रखते हो, उसको बाहर नहीं निकलने देते हो, तो तुम बहुत अच्छा करते हो, नहीं तुम गलत करते हो, क्योंकि एक औरत तो एक बच्चे की परवरिश करती है, अगर वो घर की चार दीवारी में रहेगी, वो अच्छा बुरा कुछ देखेगी नहीं, तो वो बच्चे की परवरिश कैसे अच्छी करेगी। तो उनके शब्द ये थे कि उसको आजादी दो, और उनके शब्द ये थे कि उसको घर में कैद करके रखो। तो जब ये चीजें वीडियोज हमने देखी, उसके बाद मुसलमानों के क्या रिएक्शन होते थे, अगर कोई पोस्ट करो या कुछ पूछो कि तुम्हें इल्म नहीं है, तुमने कुरान को सही से नहीं पढ़ा, तुम्हें अरबी नहीं आती, इस तरह से वो ये बोलते थे। जबकि हमने अच्छे से पढ़ा था और हमने तफसीर पढ़ी, हमने तर्जुमा पढ़ा, सब पढ़ा था। उसके बाद में उनका ये था कि नहीं कुरान का तो तर्जुमा गलत है, वो बोलते हैं कुरान का तर्जुमा गलत है। तो कुरान में तर्जुमा करने किसने की, कुरान में तफसीर किसने की है? हमने जो तफसीरें पढ़ी है वो मुसलमान जो आलिम है उन्होंने ही की है, और जो कुरान में फिरके किए हैं वो किसने किए हैं? वो भी तो आलिमों ने ही किए। हम आम मुसलमानों ने तो फिरके नहीं किए ना, तो क्या उन्होंने भी कुरान नहीं पढ़ा जो फिरके हो गए? कैसी अल्लाह की किताब है कि उसको आलिम जो इतने साल तक पढ़ते हैं उसको पढ़ के वो भी सही से उसका तर्जुमा और तफसीर नहीं कर पाए। उसके बाद चलो ठीक है हमें अरबी नहीं आती, फिर एक टाइम आया जब हमने सचवाला जी को के बारे में सुना, वीडियो देखी कि उसमें सचवाला जी हैं, उनको अरबी वो अरबी में बहुत ज्यादा, मतलब सऊदी में रहे हैं, उनको अरबी बहुत अच्छे से आती है, सब कुछ हमने सुना, वो बोल भी लेते हैं, वो समझ भी लेते, और वो उन्होंने इतने साल तक एज अ इमाम रहे। तो जब एक इंसान जिसने इतना ज्यादा उसको अरबी आती है, उसने कुरान पढ़ा, सब कुछ पढ़ा,
وہ انسان بول رہا ہے کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا، کیا اس کو مطلب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کیا اس کو ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس سے جنت چلی جائے گی، ہم ساری زندگی جہنم نہیں پڑیں گے؟ ہمیں چلو نالج نہیں ہے اسلام کی، عربی کی، اور بھی تو لوگ ہیں ایسے بہت سارے مولانا ہم نے دیکھے ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑا ہے، کتنے جن کو عربی آتی ہے، ہمیں نالج نہیں تو کیا ان کو بھی نہیں ہے؟ یہ مطلب جن کو عربی نہیں آتی نا ان کو یہ لوگ پاگل بناتے ہیں، کیا تم کو عربی نہیں آتی ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، یہ اس کا ترجمہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، صرف اسلام کو چھپانے کے لیے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک کتاب انوکھی کتاب ہے جس کا آج تک ترجمہ صحیح سے نہیں ہو پایا، جس کی تفسیریں غلط ہو گئی، اور اسی قرآن میں جی، اور اسی جی قرآن کی پھر آیتیں بھی دکھاتے ہیں جی، نہیں، کیری آن امرین، بولیے بولیے. تو پھر اسی قرآن کی یہ آیتیں دکھاتے کہ دیکھو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو پھر کیوں دکھاتے ہیں آپ؟ جب آپ کہہ رہے قرآن کا ترجمہ غلط ہے تو پھر کیا آپ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت دکھاتے ہیں؟ تو دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے کسی کے دھرم کو برا مت کہو، دیکھو قرآن میں تو لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، جبکہ قرآن میں ایسا کہیں لکھا ہی نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل بنی اسرائیل کے لیے بولا گیا ہے، ہوں مسلمانوں کے لیے کہیں کچھ بولی نہیں گئی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ کسی کے خدا کو برا مت کہو ورنہ وہ تمہارے نادانی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے شبد ہے، ہوں. خدا اللہ کی بھی بھاونائیں آہت ہو رہی ہیں، اللہ اچھا، تو چلیے یہ سب آپ پھر اسلام سے تو باہر آئی گئیں. اب جو ایک ویورس کا جو اویٹڈ سوال ہے کہ ان کی ہندو سے شادی کیسے ہوئی، اس پر آپ بات کریے. جی، تو ایکچولی ہم فیس بک پر ہی ملے تھے، اور ہماری باتیں ایسی اسلام کو ہی لے کے ہوتی تھی، دھرم کو ہی لے کے ہوتی تھی، اور پھر سامنے مطلب جو وہ جن سے میری شادی ہوئی ہے انہوں نے مجھے پرپوز کیا تھا کہ کیا میں ان سے شادی کروں گی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا، لیکن ہم بات کرتے تھے، ہماری ایسی باتیں ہوتی تھی اسلام کو لے کے، وہ یوٹیوب کے جو بھی چینل ہوتے تھے دیکھتے تھے تو بتاتے تھے یہی سب، لیکن پھر کیونکہ ہم کو اسلام تو ہم چھوڑ چکے تھے، ہمیں سناتن سنسکرتی بہت اچھی لگتی تھی، اور ہمیں اپنے ماتھے سے یہ اسلام کا ٹیگ بھی ہٹانا تھا، اور جو چیزیں میری ممی کے ساتھ ہوئی تھی وہ چیزیں ہم اپنے ساتھ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جو بھی میرے بھائی تھے وہ اس طرح کے تھے، نہ مجھے بھائی کا رشتہ ملا، نہ مجھے باپ کا رشتہ ملا، بہنیں بھی جن سے ہم بہت پیار کرتے تھے ان کو بھی کوئی احساس نہیں کسی چیز کا، لیکن پھر ہم نے شادی کی، تو ہماری شادی جو ہوئی تو غیروں نے ہماری ہیلپ کی اس میں بھی، تو ہم نے فیس بک پہ ایک انکل تھے انہوں نے میری ہیلپ کی تھی، اور وہ بہت اچھے انکل تھے، انہوں نے ہر طرح سے ہماری ہیلپ کی، ہم گھر سے نکلے تو انہوں نے ہمارے نکالنے میں ہیلپ کی تھی، اور جن ایک بھیا تھے ہم ان کے گھر میں رکے، تو ان کے گھر میں بھی ہم نے جو چیزیں دیکھی نا اس سے بھی میرے اوپر بہت اثر پڑا، کہ جب وہ بھیا ہمیں اپنے گھر لے گئے تو ان کے چھوٹا ایک بیٹا تھا، وہ آیا سب سے پہلے اس نے پیر چھوئے، پیر چھو کے 2 گلاس پانی لے کے آیا، ان کے ایک کتا تھا، وہ کتا انہوں نے مطلب باہر سے مطلب جو سڑک پہ نہیں رہتے ہیں وہ وہاں ہوں سڑک کا کتا تھا، وہ سڑک کا کتا، وہ بےچارا کتا بیمار تھا تو اس کا علاج کروایا، اور وہ کتے میں بھی سنسکار تھے کہ وہ ان کا بیٹا پیر چھو رہا تھا تو وہ کتا بھی پیر چھو رہا تھا، ہوں. ان کا بیٹا شنکھ بجا رہا تھا تو کتا بھی ساتھ میں شنکھ بجا رہا تھا، Oh, that's so sweet. ہاں، تو مطلب جہاں ایک اچھا ماحول ہوتا ہے وہاں ایک جانور کو بھی مطلب اتنا یہ تمیز سکھا دیتے ہیں، اور کئی انسان بھی انسان نہیں بن پاتے، جانور بن کے رہ جاتے ہیں، یہ چیز، اور پھر یہ چیز ہم نے دیکھی، اور پھر ایک اور گھر میں بھی ہم تھوڑے دن رکے وہاں سے، کیونکہ میرے گھر والوں کو تھوڑا، میرے گھر والے ہمیں ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ ہوا کہ یہاں پہ کال ڈیٹیل نکل آئے گی، تو دوسرے گھر میں رکے، وہاں بھی بہت اچھا ماحول تھا، ان کی وہ بہو تھی، وہ اپنی ساس کی اتنی سیوا کرنا، صبح اٹھ کے ان کی سیوا کرنا، ان کو کھانا ٹائم پر دینا، بہت اچھے سے خیال رکھنا، اور ان کے ساس اور بہو کے بیچ اتنے اچھے رشتے تھے جو ہم نے مسلمانوں میں آج تک دیکھے ہی نہیں ہے، کہ مطلب ایک سہیلیاں نہیں ہوتی ہیں ایسے تو وہ رہتی تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے اچھا ہی ماحول دیکھا،
اور میری شادی میں مطلب جیسے میرے بھائی کو تھوڑا پتا چل گیا تھا کہ میرا کوئی ہندو لڑکے سے دوستی ہے، وہ تو میرے بھائی نے مجھے یہ بولا کہ اگر یہ سچ ہوا تو وہ مجھے مطلب فوج سے ننگا کر کے ماریں گے اور میرا اور اس لڑکے کا گلا کاٹ دیں گے. جب انہوں نے ہم سے یہ کہا تو ہم ڈر گئے تھے. اس دن سے ہم ڈر ڈر کے رہنے لگے تھے، بہت ڈر گئے تھے، اور ہم نے سوچ لیا تھا کہ اب اس گھر میں رہنا میرے لیے صحیح نہیں ہے. تو پھر ہم سوچتے تھے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، لیکن ہم اس لڑکے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ آئے ہمیں لے لے تو کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے. تو پھر ہم نے ایک انکل سے ہیلپ مانگی تھی تو انہوں نے ہی میری ہیلپ کی. پھر انہوں نے ہمیں گھر سے نکالا، ہم کچھ بھی لے کے نہیں نکلے تھے گھر سے، ایک چمٹا بھی نہیں. انہوں نے ہمیں کپڑے دلائے، انہوں نے ہمیں کھانا دیا، ہمیں رہنے کے لیے اپنے جو بھی ان کے جاننے والے تھے وہاں پہ ہم کو رکھا. وہیں پہ ہمارا شدھیکرن ہوا، وہیں پہ ہم نے میرا مطلب میرا سرٹیفکیٹ بنا جو بھی. پھر ہماری وہیں پہ شادی ہوئی. پھر ہم اپنے گھر آ گئے یہاں پہ. اور پھر میرے گھر والے تب بھی ہمیں ڈھونڈ رہے تھے اور ڈھونڈا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں پولیس لے کر آئے، ہمیں ایموشنلی بلیک میل کیا. لیکن جب ہم ان کی اصلیت جانتے تھے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے تو ہم ان کے بہکاوے میں تو نہیں آئے، ہم نہیں گئے ان کے ساتھ. پھر بھی وہ آج بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں. آج بھی ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اس انسان کو چھوڑ دیں. کیوں چھوڑے؟ وہ انسان بہت اچھا ہے. اس انسان نے میرے لیے جو کیا ہے وہ میرے پتا نے بھی میرے لیے نہیں کیا. بہت ہی اچھا. مطلب آج بھی وہ انسان مطلب اپنی ضرورتیں مار کے پہلے ہمیں جو چیزیں میری ضرورتیں نہیں ہوتی، صرف میرے شوق ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے بھی نہیں ہوتا ہے. اگر وہ اپنے لیے ایک جوڑا کپڑا لیتا ہے تو ہمیں اور لے لو اور لے لو. اس طرح سے اتنا اچھا انسان ہے اور ہم کیوں اسے چھوڑیں. ان کے بہت گندے لفظ ہوتے ہیں، میری بہنوں کے بہت گندے لفظ تھے. ہمیں سب سے زیادہ تکلیف میری بہنوں نے دی کیونکہ میرے بھائی جیسے تھے ٹھیک ہے پر اپنی بہنوں کو بہت چاہتے تھے اور انہوں نے میرے لیے گندے گندے لفظ بولے کہ میری جوانی ایسے ہی ہو رہی تھی تو بتا دیتی، ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. بات یہ شادی کی نہیں تھی کہ ہمیں شادی کرنی تھی، بات یہ تھی کہ ہمیں ایک اچھے ماحول میں جانا چاہتے تھے، ایک جو ماحول ہمیں مسلمانوں میں نہیں مل سکتا تھا. ہوں. اچھا، آپ نے تو ابھی آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ 6-7 مہینے ہوئے ہیں. 6-7 مہینے ہیں. اچھا، میرا یہاں ایک یہ سوال ہے کہ آپ کو سناتن کی نالج ہے اور آپ نے یہاں کے ہندوؤں کے تیوہار بھی دیکھے ہیں یا جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور اپنے مذہب والوں کی طرف بھی جو سو کال تیوہار ہیں وہ دیکھے ہیں، تو آپ کو ان دونوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ہاں، مجھے یہ فرق نظر آتا ہے کہ مجھے میننگ لیس لگتے ہیں. جو اسلام میں جو تہوار ہے وہ میننگ لیس ہے، ان کی کوئی میننگ نہیں ہمیں دکھتی. جیسے کہ بولتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ جو دوسرے مطلب غریب لوگ ہیں ان کی بھوک کو محسوس کر سکیں. پر رمضان میں سب سے زیادہ غریبوں کا ہی مذاق بنایا جاتا ہے. بیچارے غریب لوگ جو اتنی محنت کا کام کرتے ہیں وہ کیسے ایک تو روزہ رکھتے ہیں. امیروں کے لیے جو اے سی میں بیٹھے ان کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، غریبوں کے لیے مشکل ہے. دوسری چیز، اب دن بھر تو یہ روزے سے رہتے ہیں، پھر رات میں 56 بھوگ کھاتے ہیں، طرح طرح کی اچھی اچھی افطاری میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں غریب کہاں سے لائے؟ تو پھر رمضان آتا ہے، اس میں بھی یہ بولتے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے زکوٰۃ دیتے، پر وہ زکوٰۃ اپنے ہی تو رشتے داروں کو ایک تو دیتے ہیں یا پھر اور ان رشتے داروں کو دیتے ہیں، ان سے کام بھی لیتے ہیں، اپنے گھر کے کام بھی کروا لیتے ہیں بس. اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ مدرسوں میں دیتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ. تو صحیح انسان کو زکوٰۃ مل پائے نہ مل پائے یہ بھی ٹھیک یہ نہیں ہو پاتا ہے. تو اور بقرعید کی بات رہی تو یہ بولتے کہ بقرعید میں یہ اللہ کے لیے انہوں نے ابراہیم جو تھے حضرت ابراہیم تھے، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی، اس لیے بقرعید مناتے ہیں. تو قربانی کا مطلب تو تیاگ ہوتا ہے نا کہ چلو ہم اللہ کے لیے جو ہمارے اندر کی برائیاں ہیں ہم وہ تیاگ رہے ہیں، جو ہمارے من میں دوسروں کے پرتی نفرت ہے وہ تیاگ رہے ہیں، یا اپنی پراپرٹی کسی غریب کو دان کر دی، یہ تیاگ ہے نا. کسی بکرے کو لینا، اس کو کاٹ دینا، پھر اس کا ماंس پکا کے اس کی طرح طرح کی ڈش پکا کے کھانا، یہ کون سا تیاگ ہے؟ یہ تو بہت آسان ہوتا ہے. ہوں. تیاگ تو نہیں ہے نا، یہ تو کرورتا ہے، یہ تیاگ نہیں ہے، یہ کرورتا ہے. اب دھرم کے نام پہ کرورتا کر رہے ہو.
क्रूरता भी कर रहे हैं और उसका इन्हें एहसास भी नहीं है। हाँ, और उसके बदले सफाइयाँ देते हैं कि खाली खाली बकरीद में ही बकरे कटते हैं। हमने जैसे कमेंट पढ़ते थे मुसलमानों के, खाली बकरीद में ही बकरे कटते दिखते हैं, इतना ये कटता है तब नहीं दिखते हैं, रोज कटते हैं तब नहीं दिखते हैं। चलो वो काट रहे, वो अपना पेट भरने के लिए काट रहे, बेच रहे, जो लोग काट के बेच रहे वो अपना पेट भरने के लिए काट रहे, वो किसी धर्म के नाम पे, रीति रिवाज के नाम पे नहीं काट रहे। तुम धर्म के नाम पे एक बेजुबान जानवर को काट के, धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। धर्म और अच्छे कर्म क्या होते हैं कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और आप धर्म के नाम पे दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही दे रहे हो ना, कभी किसी को काफिर बना के, कभी कुर्बानी के नाम पे जानवर को काट के। ये कैसा धर्म है? भेदभाव सिर्फ सिखाता है इस्लाम, तोड़ना सिखाता है इस्लाम, आतंकवाद से फैला है इस्लाम और आतंकवाद पर ही टिका है इस्लाम। और इस्लाम एक तरह का षड्यंत्र भी था कि जिन लोगों ने इस्लाम को नहीं अपनाया उनको भी मारा काटा गया, और जिन लोगों ने अपना लिया उनको भी ये उकसाया गया कि वो भी अपना पैसा, अपनी जान मतलब अल्लाह की राह में खर्च करे, तो उनको भी एक तरह से मरना ही पड़ा। इस्लाम अपना कर भी मौत है और इस्लाम छोड़कर भी मौत ही है। और हिंदू त्योहारों में आपने क्या देखा? हिंदू त्योहारों में एक तो खुशी दिखती है, रक्षाबंधन है तो उसमें भी खुशी दिखती है, एक ये दिखता है कि हाँ एक भाई बहन का प्यार दर्शाता है। और ये करवा चौथ है तो उसमें एक पति पत्नी के रिश्ते को दर्शाता है। उनकी हर रिश्ते मतलब हर त्योहार, हर रिश्ते के लिए एक त्योहार है, हर रिश्ते को एक मतलब एक वैल्यू देते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को वैल्यू दी है, भाई बहन के रिश्ते को वैल्यू दी है। गुरु पूर्णिमा है, उसमें गुरु के रिश्ते को वैल्यू दी है। यहाँ तो मुसलमानों में गुरु तो कुछ होता ही नहीं है, हम तो ऐसे जैसे आप पढ़ाते बिजनेस है बस, गुरु नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इनके यहाँ तो गुरु की तो गुरु के नाम पे जो मदरसों में जो छोटे बच्चों के साथ ये मौलवी लोग करते हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। हाँ, बट जी। मारते पीटते बहुत है, तार से मारते। मेरे क्या तो हम मस्जिद में पढ़ते थे, वो बिजली का तार रखे थे, सटा सट मारते थे, वो किसी कस के लगता था। हमको हम्म। तो डर लगता था जाते हुए, तो मम्मी ने हटा भी लिया था कि घर में ही पढ़ाएंगे। हम्म। तो अभी शादी के बाद आपकी हिंदू फैमिली में कैसी लाइफ है? आप खुश हैं? बहुत, सबसे ज्यादा तो हम वाह। अपने हस्बैंड हैं। अच्छा, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी न्यू लाइफ में बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के। क्योंकि तो पता है यहाँ पे बोल। वो मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करता कि तुम नमाज पढ़ो, ये पढ़ो, जैसे मुसलमानों में होता है। यहाँ पे वो हम अपनी खुशी से सिंदूर लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हमें लगता है वो लगा के हम अच्छे दिख रहे हैं, हम अपनी खुशी से बिंदिया लगाते हैं। ये नहीं कि तुम पूजा करो और तुम ये करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारी इच्छा इच्छा है तुम करो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तुम मत करो, जैसे रहना है वैसे रहो, किसी चीज की मतलब ये नहीं है। हम्म। चलिए, दैट इज और रियली पता है, स्वीट। हम्म। और सबसे ज्यादा हमें ये बुरा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ना, उनका मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उनके साथ इतना बुरा हुआ है ना कि उनको देखकर मेरी आंखें खुल गई। लेकिन उनको गर्व होता है कि हमने तो सह लिया, हमने तो इतना मतलब फक्र का काम किया। उनको ये लगता है कि उनके माँ बाप ने जहाँ उनकी शादी करवाई उन्होंने कर ली, और जैसे उनके माँ बाप ने कहा उन्होंने जी लिया। उनको ये लगता है कि उन्हें बहुत फक्र होता है अपनी अपनी मूर्खता पे कि हमारी जो, उनको तो ये होना चाहिए था कि हम हमारी जो कंडीशन हुई है वो मेरी बेटियों की ना हो, तो उनको फक्र होता है। मुझे ये दुख होता है अपनी मम्मी पर। और बहनों की ये तकलीफ होती है कि मेरी बहनों के साथ नहीं हुआ, ठीक है, उनकी जहाँ शादी हुई है वहां का भी माहौल इतना इस्लामिक नहीं है, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर। अगर बाई चांस उनके घर का माहौल इस्लामिक होता, उनको टॉर्चर किया जाता, तब या उनका तलाक हो जाए, उनको उनके साथ 3 का 3 तलाक हो जाए, या उनको उनकी उनकी बेटी को ना पढ़ने दिया जाए कि बस घर में बैठा लो, ये करो, तो उनके घर का भी वहाँ का माहौल इतना ये नहीं है, फिर इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ा। पर उनको दिखता नहीं है ना कि इस्लाम क्या है, दूसरी हम्म। औरतों के साथ उनको इसका एहसास नहीं है।
مطلب جس کے ساتھ ہو رہا ہے صرف اس کو احساس ہے، باقی اپنا مست ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو برقعے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے زبردستی. اور کچھ تو ایسی ہے کہ مطلب برقعے کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑے دے رہی ہیں، جبکہ آپ برقعے کے لیے اپنی پڑھائی چھوڑ رہی ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم برقع اوڑھ کے کالج جائیں گے. کالج ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے، وہاں پہ یونیفارم ہوتا ہے. آپ یوگی جی کو کمپیئر کر رہی ہیں، تو آپ یوگی جی سے کیسے کمپیئر کریں؟ وہاں پہ کوئی یونیفارم نہیں ہوتا کہ آپ یہ پہنیے یا یہ نہ پہنیے. اگر کوئی پولیس میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، سب کا یونیفارم ہوتا ہے، ان کو وہ پہننا پڑتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. اور اور اسلام میں اگر دیکھا جائے نا تو ماڈرن ایجوکیشن اسلام میں حرام ہے، وہ حلال ہے ہی نہیں. کیونکہ قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کی آواز بھی گھر سے باہر نہ نکلے. اگر آپ سی اے این آر سی میں گھر کے باہر نکل کر سڑکوں پہ بیٹھی ہیں اور آپ جھنڈے لہرا رہی ہیں اور آپ چلا رہی ہیں، شعر و شاعریاں کر رہی ہیں مائک پہ، تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے. آپ اگر اسلام کو کہہ رہی کہ ہمارے اسلام میں یہ ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں بدل سکتے، تو آپ اپنے مطلب کا پھر نہیں کر سکتے کہ آپ کا مطلب ہے آپ سڑکوں پہ جا کے بیٹھ گئی، آپ چلا بھی رہی ہیں، تب آپ کا اسلام چلا گیا سائڈ میں. اور جب آپ کو اپنی منمانی کرنی ہے تو ہمارے اسلام ہے، ہمیں قانون حق دیتا ہے، ہمیں سویدھان حق دیتا ہے. اور سویدھان اگر آپ کو حق دیتا ہے تو سویدھان یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنے دیش کی عزت کریے، اپنے دیش کی قانون کی عزت کریے. جب راشٹر گان کی بات آتی ہے تو آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے. آپ کہتے ہیں ہم یہ نہیں گائیں گے، ہم وندے ماترم نہیں بولیں گے. تو یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، حرکتیں ہیں نا مسلمانوں کی، ہمیں بالکل بھی اچھی نہیں لگی. ہم نے کہا ان سے دور ہونا ہی بہتر ہے. ان کے ساتھ ساتھ ہم کیوں بدنام ہو ان کا نام لے کر. اور اسلام کوئی دھرم نہیں ہے، وہ غلامی ہے محمد کی، اور غلامی ہے عرب کلچر کی، بس اور کچھ نہیں. یہ آپ نے بہت اچھی ایک لائن بولی. غلامی ہے یہ محمد کی اور عرب کلچر کی. جس دن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اس دن دس ورلڈ ول بیکم اے بیٹر پلیس. اچھا، سعودی جہاں سے یہ ساری شروعات ہوئی ہے محمد اور یہ اسلام کی، وہاں تو اب سارے رولز ریلیکس ہوتے جا رہے ہیں. حدیثیں خارج ہو گئی ایک طرح سے. وہاں تو اسکول میں رامائن مہا بھارت پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ آتنکواد ٹائپ کی جو ٹیچنگز ہیں اسلام کی، ان پہ روک لگائی جا رہی ہے. وہ لبرل ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں والے اور کٹر ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، یہاں وندے ماترم نہیں بولیں گے، لیکن جو امارات کی راجکماری ہے دبئی کی، وہ یہاں آ کے پوجا بھی کر کے گئی ہے. ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، یوٹیوب پہ سرچ کریں گی تو آپ کو مل جائے گی کہ دبئی کی راجکماری نے آ کے کئی کرناٹک کے مندر میں پوجا تک کی ہے. اس کو کیا عربی نہیں ہوں آتی؟ ہوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیے امرین جی، اور کوئی بات آپ کہنا چاہیں بیفور وی کلوز؟ جی، ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان بہت مذاق بناتے ہیں دوسروں کا، کہ وہ تو پتھر کی پوجا کرتے ہیں، وہ تو ان کی پوجا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم انہیں بس ایک یہی کہنا چاہتے ہیں کہ مانا وہ پوجتے ہیں پتھروں کو خدا کے روپ میں، پر تم نے تو ایک لٹیرے کو اپنا مسیحا بنا لیا. واہ، کیا بات بولی آپ نے. اور ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پر، جی. گرو نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو تو پتا ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں اس نے ایک 6 سال کی بچی سے شادی کی، تو اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو صفائیاں نہیں دینی چاہیے. کیونکہ ایک جاہل سے جاہل بھی انسان ہوتا ہے نا، وہ بھی اس سے بھی آپ کہیں گے کہ 6 سال کی بچی کی شادی 50 سال کے آدمی سے ہو رہی تو کیسا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ تم اس بچی کی زندگی خراب کر رہی ہو. اور وہ انسان بھی کتنا نیچ ہے جو ایسا کرے لے رہا ہے. ہوں جی. تو ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ all's well that ends well. تو آپ اس کلٹ سے نکل کے اب آپ ایک کھلی ہوا میں سانس لے رہی ہیں، آپ اپنی لائف میں خوش ہیں، آپ کو ریسپیکٹ ملتی ہے، پیار ملتا ہے. تو یہ سب سے اچھی بات ہے، اینڈ سن کے بہت اچھا لگا. اور ہم سب چاہیں گے کہ آپ کی لائف کمفرٹیبل رہے اور آپ کو ڈھیر سارا ریسپیکٹ اور پیار ملے. تو پتا امرین جی جی. ہے مطلب انسان کی ایک اچھا ہوتی ہے کہ وہ لائف میں پڑھ لکھ کر کچھ بنے، کچھ کرے. میری استھتی ایسی بنا دی گئی تھی میرے گھر میں
کہ میری اچھا تھی کہ ہم کیسے اس گھر سے دور چلے جائیں، کیسے اس گھر سے نکل جائیں، اس کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے تھے. مطلب میرا تو یہ ہو گیا تھا یا تو ہم مر جائیں، یا پھر میرے دماغ میں اتنے طرح طرح کے خیال آتے تھے کہ مطلب ہم مر جائیں. اور ہم مرنے سے بھی ہم کو ڈر لگتا تھا، کیونکہ کبھی جیسے ہم کوشش کرتے تھے، ایک بار ہم پھانسی لگانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میرا سر مطلب میرے سر ایک دم جیسے لگا تھا کہ پھٹنے لگا. تو گلا دب ایسے کر کے گلے میں پھندا لگا رہی تھی، تو جلدی سے ہم نے پھندا ہٹا دیا کیونکہ ہم سے نہیں ہوا. مطلب تو پھر میرے دماغ میں ایسے طرح طرح سے خیال آتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مطلب یہ کر دیں کہ اگر ہم مریں گے تو میری تو کوئی مطلب کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا نا، مر کے میری لاش تو ویسٹ ہو جائے گی نا. تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اپنے انگ دان کر دے سارے، جیتے جی تو پولیس کو کال کریں، ان سے بولیں کہ ہمیں آپ لے جائیں، ہم پھانسی لگا کے مرے، سوچا آپ ہمیں لے جائیں اور ہمارے سارے پارٹس نکال لیں اور اس کو بیچ، مطلب جو غریب لڑکیاں ہوتی نا ان کو ان کی ایجوکیشن کے لیے، یا جو میرے جیسی لائف جی رہی ہے ان کی لائف کے سدھار کے لیے ایسا کر لیں. تو ہم نے ایک بار کال بھی کیا تھا، تو وہ جو ہیلپ لائن ہوتا ہے، تو انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ ارے ایسا نہ کرو، دیکھو تمہاری سوچ اتنی اچھی ہے، تم کچھ کرو یہ وہ. تو انہوں نے میری بات نہیں مانی. پھر ہم دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم نے کوشش کی اس گھر سے نکلنے کی، اور مجھے اتنا اچھا انسان بھی ملا جس نے مجھے سپورٹ کیا، جس نے مجھے سمجھا. تو آج کوشش کرتے کرتے آج میری زندگی سدھر پائی ہے. جی. چلیے، تو پھر ہم اب ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے شبھ کامنائیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کی جیون بہت ہی سکھد ہو. تو امرین جی، ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت دھنیہ واد. آپ نے دل کھول کے اپنی باتیں کہیں، اور امید ہے کہ مسلم کمیونٹی خاص کر آپ کی باتوں کو سن رہی ہوگی اور کچھ سیکھ کے جائے گی یہاں سے. اینڈ ناٹ جسٹ مسلم کمیونٹی، ایون ہندو کمیونٹی، ہندو گرلس اسپیشلی، ان کو بھی کافی سیکھنے کی ضرورت ہے اسلام کے اصلیت. تو بہت اچھا ڈسکشن رہا، اور تھینک یو سو مچ. اینڈ تھینک یو ویورز کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے، ہماری باتیں سنی. تھینک یو.